Assalamu alaikum students, start the wish please. We are going to start our chapter number 3, bromides and sulfates. This is by Gellert Burgess. Basically इसमें bromides and sulfates two types of persons हैं. In simple words लोगों के वो दो attitudes हैं, two kinds of personalities हैं जो कि exist करती हैं. तो bromides are the ones that exist in abundance, ज़्यादा ये तादाद में पाए जाते हैं. और इसमें ये होता है कि बेसिकली ये एक मोनोटनस लाइफ स्पेंड करते हैं, यकसानियत वाली ज़िंदगी, डल बोरिंग लाइफ और क्रिएटिविटी इनकी कम होती है. ऑन द अदर हैंड जो सल्फाइड्स हैं वो मेंटली शार्प होते हैं, मेंटली अट्रैक्टिव होते हैं. एक जो लाइफ ऑफ एवरेजेस है, बेसिकली ब्रोमाइड्स लाइफ ऑफ एवरेजेस को प्रेफर करते हैं कि जो इनका एक रूटीन सेटअप है उसी के अकॉर्डिंगली ये चलते जाएंगे. दे आर नॉट विलिंग and neither they are willing nor they do want any sort of change to be brought into their life. तो लेकिन जो सल्फाइड्स हैं वो थोड़ा मतलब नया करना और जो एक लाइफ ऑफ एवरेजेस है उससे ज़रा हट के कुछ नया करना चाह रहे होते हैं. ब्रोमाइड्स के एक्शंस प्रिडिक्टेबल होते हैं, इनके बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये आपको क्या कहने वाले हैं, या अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन है, ये सारे इवेंट्स सर्कमस्टेंसेस वगैरह चल रहे हैं तो इसमें ब्रोमाइड्स का क्या रिएक्शन होगा. लेकिन सल्फाइड्स के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. दे आर ऑलवेज देयर टू सरप्राइज़ यू. सल्फाइड्स तादाद में कम होते हैं. जो भी हमारे रिफॉर्मर्स, एक्टर्स और जो भी पॉलिसी मेकर्स वगैरह, द वंस हु गिव यू न्यू आइडियाज़, दे आर मोस्टली सल्फाइड्स. क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे. हाउ डज गैलेट बर्जेस डिवाइड ह्यूमन बींग्स इंटू टू कैटेगरीज, ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स. कैसे ये इंसानों को दो कैटेगरीज ब्रोमाइड्स सल्फाइड्स में तकसीम करता है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स. उनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़वास हैं. गैलेट बर्जेस इज़ अ मॉडर्न अमेरिकन राइटर. एक जदीद अमेरिकी राइटर है. वो इज़ नोन, जिसे कि जाना जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, अदब की दुनिया में, फॉर इस ह्यूमरस राइटिंग्स, मज़ाहिया तहरीरों के लिए. इन एन इंटरेस्टिंग एंड फ़नी मैनर, एक दिलचस्प और मज़ाहिया अंदाज में, ही डिवाइड्स, वो तकसीम करता है पीपल, लोगों को, इंटू टू लार्ज ग्रुप्स, दो बड़े ग्रोहों में, ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स. ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम लोग, फॉल इंटू वन कैटेगरी और द अदर, वो इन दोनों में से किसी एक या दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे. द ब्रोमाइड्स फॉर्म द लार्ज बल्क ऑफ द वर्ल्ड. ब्रोमाइड्स, दुनिया के जो ज़्यादातर लोग हैं वो ब्रोमाइड्स हैं. द राइटर काज दम फ़लस्तीन्स, उनको मादा प्लस लोग, बेसिकली जो गैर तहजीब याफ्ता, फ़लस्तीन का मीनिंग वो उनको गैर तहजीब याफ्ता कहता है. एंड द कंजर्वेटिव्स और द क्यानोसी कहता है. द फ़लस्तीन्स वर नोन, वो जाने जाते थे फॉर देयर मटेरियलिस्टिक अप्रोच, अपनी जो नुक्ता नज़र मादा प्रस्त, उनका जो अप्रोच टवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी के साथ तरफ उनका जो रवैया है. द ब्रोमाइड्स हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ करेक्टर. इनके मंदरजर ख़वास होते हैं. मटेरियलिस्टिक, ये मादा प्रस्त होते हैं, रुपये पैसे के पीछे भागने वाले. द ब्रोमाइड्स आर ग्रीडी, लालची एंड सेल्फ सेंटर्ड पीपल, और खुदगर्ज लोग हैं. दे हैंकर आफ्टर मटीरियल गेंस, ये माली फ़वाइद के पीछे भागते हैं. दे आर अनकल्चर्ड, गैर तहजीब याफ्ता, अनसिविलाइज्ड, गैर महज़ब लोग हैं. दे आर डल, वो बेरौनक, बेरंग एंड अनइंटरेस्टिंग लॉट ऑफ मैनकाइंड, और इंसानों की कोई गैर दिलचस्प किस्म की जो टाइप है, काइंड है, वो हैं. द राइटर काज दैम बोर्ड्स, मुसन्निफ उनको बेजार कुन लोग कहता है. कंजर्वेटिव्स, जो पुराने ख्यालात के हामिल हैं. दे आर कंजर्वेटिव्स इन देयर क्लॉथ्स, मैनर्स एंड आइडियाज़, वो अपनी ड्रेसिंग, अपने तौर तवार, अपने नज़रियात के अतबार से पुराने लोग हैं. दे ऑब्ज़र्व द लॉ ऑफ एवरेजेस, वो लॉ ऑफ एवरेजेस के जैसे बिलअमूम लोग करें उस चीज़ को फॉलो करते हैं. दे हैव देयर हेयर कट एवरी मंथ एट द रेगुलर टाइम, और जो उनका एक मुकर्रर वक्त है कि हमने इस काम को वंस और ट्वाइस मंथ करना है, या इस काम को हमने वंस अ वीक करना है, तो वो अपनी सेम उसी रूटीन को फॉलो करते हुए इसे लेके चलते हैं.
دے گو ٹو دیئر آفس ایٹ ریگولر آرٹس، اپنے جو بھی ان کے باقاعدہ آرٹس ہیں، ٹائمنگ سے آفس جانے والی اس ٹائمنگ پہ اسکول جاتے ہیں. ان دس وے، اس طرح سے دے لیڈ اے ڈل اینڈ میکینیکل لائف، ایک بے کیف، بے رونق اور میکینیکل لائف مینس کہ ایک جو مشین لائف آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں آپ ایک ہی روٹین کو ڈیلی فالو کرتے ہیں. دیر از نو چینج ان دیٹ روٹین. دے ورشپ ڈاگماز، ڈاگماز جو اصول و قواعد ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، مطلب ان کو اس حد تک فالو کرتے ہیں دیٹ دے ڈونٹ کوسچن دا ریالٹی آف دوز ڈوگماز. دے کنفرم ٹو ایوری تھنگ سینکشن بائی دا میجورٹی، وہ چیز جو کہ میجورٹی اکثریت منظور کر دے اس کے مطابق یہ چلتے ہیں، کبھی بھی اس کو کوسچن نہیں کرتے. A bromide cannot think about fresh ideas. ایک برومائڈ نئے خیالات نہیں سوچ سکتا. ہی از نیور اوریجنل، نہ ہی وہ اس میں مطلب اصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو دے آر ان دا ہیبٹ آف فالوئنگ ادرس. اینڈ فریش ان ہز اپروچ ٹورڈز لائف، اور زندگی کو بھی جیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے اس میں بھی وہ اپنی اپروچ لے کے نہیں چل رہے ہوتے، اس میں بھی وہ میجورٹی کیسے کرے گی، لوگ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. ہز برین کین ناٹ انوینٹ نیو تھنگس، اس کا دماغ نئی چیزیں ایجاد نہیں کر سکتا. اینڈ نیو آئیڈیاز ان لائف، اور نہ ہی زندگی میں نئے خیالات. پرہیپس غالباً ہز برین، اس کا دماغ کنسسٹ آف سیلز، ان خلیات میں مشتمل ہے وچ انہیبٹ ہم، جو کہ اسے روکتے ہیں فرام تھنکنگ نیو تھنگس، نئی چیزوں کے بارے میں سوچنے سے. ہز انٹلیکچوئل پروسیسز، اس کے ذہنی معاملات آر آٹومیٹک، وہ بھی خود کار ہیں. ہز ٹرین آف تھاٹس، خیالات کا اس کا دھارا کین نیور گیٹ آف دا ٹریک، وہ جو متعین پری ڈٹرمنڈ ایک روڈ ہے، راستہ ہے، اس سے کبھی بھی نہیں ہٹتا. نمبر 4، ڈل ٹو سینس آف بیوٹی. ڈل ٹو سینس آف بیوٹی کہ دے آر انسینسٹیو ٹو سینس آف بیوٹی، خوبصورتی کا جو احساس ہے دے آر ڈل ٹو دیٹ. دے آر ناٹ ان دا ہیبٹ کہ وہ چیزوں کو مزید مزین کر سکیں، ان کو خوبصورت کر سکیں. نو، دے وڈ ایکسیپٹ دا تھنگس ایز دے آر ہیپننگ. A bromide is dull to the sense of beauty. خوبصورتی کے احساس سے یہ لا تعلق ہوتے ہیں. A beautiful picture by an artist، ایک خوبصورت تصویر جو کہ ایک فنکار نے بنائی ہو، fails to produce an emotional response in him، وہ ان میں ایک جذباتی رد عمل پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. The sense of sunset، اور سورج کے غروب ہونے کا نظارہ، منظر. پینٹنگ ان a picture، جسے کہ ایک تصویر میں پینٹ کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو. fails to produce any response in him، اتنا جو خوبصورت نظارہ ہے وہ بھی اس میں کسی قسم کا کوئی تاثر، کوئی جو امپریشن ہے وہ دینے میں ناکام رہتا ہے. اس پہ بھی وہ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ جیسے اس نے بنایا ہے واقعی میں ایسے ہو رہا ہے. لیکس اوریجنلٹی، لیکس اوریجنلٹی کہ جو اصل چیز اوریجنل اپنی جو اس کی تھنکنگ ہے وہ اس میں لیک کرتی ہے. برومائڈ کین ناٹ بی اوریجنل ہز تھنکنگ، ایک برومائڈ اپنی تھنکنگ میں، اپنی سوچ بچار میں اس میں اصل نہیں ہو سکتا. ہی آلویز آفرز ڈل اینڈ روٹین آرگومنٹس آن ایوری ایشو آف لائف، زندگی کے ہر معاملے، ہر مسئلے پہ وہ بے رونق، بے کیف، معمول کے جو اس کے دلائل ہیں ان کو پیش کر رہا ہوتا ہے. ون ایکسپیکٹس، ایک پرسن، ایک جو شخص ہے وہ توقع کرتا ہے اوریجنلٹی، نئے پن کی فرام ہم، اس سے. بٹ ون از آلویز ڈس اپوائنٹڈ، لیکن وہ ہمیشہ مایوس ہوتا ہے. دا رائٹر بیکمز ویری بیٹر، مصنف بہت تلخ ہو جاتا ہے. وین ہی رائٹس اباؤٹ ہز لیک آف اوریجنلٹی، جب وہ اپنی اس جو نیا پن ہے، جو اوریجنل آئیڈیاز ان میں لیک کرتا ہے، کمی ہوتی ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اوریجنلٹی واز انہیبیٹڈ ان ہم، اوریجنلٹی جو نیا پن ہے، جو آپ کے اپنے اوریجنل آئیڈیاز کا ہونا، اس کو روک دیا گیا. سنس ہز گریٹ گرینڈ مدرس ٹائم، اس کی دادی اماں یا جو پردادی جان تھیں ان کے وقت سے. ہی ہیز گوٹ دا ہیبٹ، اسے یہ جو عادت تھی وہاں سے ہی نہیں ملی. کون سی عادت نہیں ملی؟ کہ اوریجنلٹی گین کرنے کی ہیبٹ. اوریجنل اینڈ انٹیلیجنٹ کوالٹیز آف سلفائٹس، اکارڈنگ ٹو دا رائٹر، مصنف کے مطابق سلفائٹ از اے پرسن. اب سلفائٹس جو ہیں یہ ان کے ٹوٹلی اپوزٹ جائیں گے. سلفائٹ از اے پرسن ہو ڈز ہز اون تھنکنگ. برومائڈس کا ہم نے کیا پڑھا کہ وہ اپنی تھنکنگ نہیں کرتے، وہ ایون جو ان کی اپروچ ٹورڈز لائف ہے اس میں بھی اس کو فالو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، واٹ آر دیئر ویوز، ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو دا سچویشنز. ہی از اے پرسن ہو ہیز سرپرائزز اپ ہز سلیو، جس نے کہ سرپرائزز چھپائے ہوتے ہیں، مطلب اس کے پاس ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایسی انوویٹیو
تھاٹس ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو سرپرائز کر دیتے ہیں. ہی از ایکسپلوسیو. دھماکہ خیز کی سینس میں یہ نہیں کہ اس کے پاس بارودی مواد ہوتا ہے. ہی از the one who surprises, who explodes with his ideas. ہی از اوریجنل. اب اس کے پاس اپنے جو آئیڈیاز وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. نو ون کین فورس ہز ڈوئنگس. کوئی بھی اس کے کام جیسے اس نے ریئیکٹ کرنا ہے، جیسے اس نے بیہیو کرنا ہے، جو اس نے اسٹیٹمنٹس پاس کرنی ہے، نو ون کین پریڈکٹ دیٹ. ہی از ناٹ آلویز پلیزنٹ ان ہز بیہیویئر. وہ کبھی بھی اپنے رویے میں، برتاؤ میں خوشگوار نہیں ہوتا. ہی مے شاک اور پلیزز. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں حیران کا صدمہ پہنچا دے، ہمیں خوش کر دے بائی سڈن اسپونٹینیس ایکشنز، جو اس کے اچانک سے اور خود بخود برجستہ ہونے والے کام ہیں ان کے ذریعے سے. سلفائڈس آر ان مائنارٹی. تعداد میں یہ کم ہوتے ہیں. دا سلفائڈس ڈو ناٹ ایگزسٹ ان لارج نمبر. زیادہ تعداد میں نہیں پائے جاتے. ہاور تاہم آل دا ریفارمرز. تمام مسلح اصلاح کرنے والے، کرینکس، پاگل اینڈ آرٹسٹ آر سلفائڈس. اور فنکار سب کے سب سلفائڈس ہیں. دا انسین زیلمز. جو پاگل خانے ہیں، مینٹل ہاؤسز ہیں سلفائڈس. ان میں میجورٹی آپ کو وہ والی نظر آئے گی جو سلفائڈس تھے، اور دین ڈیو ٹو سم مینٹل شاک اور آل دیٹ، ڈیو ٹو سم ڈیزاسٹر وہ بیچارے وہاں پہ پہنچ گئے. دے ناٹ اونلی ڈو آرڈینری تھنگس ان انیوژل ویز. انیوژل ویز نہ یہ کہ وہ عام چیزوں کو غیر معمولی طریقے سے کریں گے، بٹ دے ڈو انیوژل تھنگس ان آرڈینری ویز. بلکہ جو غیر معمولی چیزیں ہیں ان کو عام طریقے سے کر دیں گے. دیٹ دے ڈو ناٹ فالو دا اسٹریم آف ایکشن کہ جو نارملی ہم فالو کرتے ہیں. دے آر ان دا ہیبٹ آف پرفارمنگ تھنگس ان ڈفرینٹ وے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر سلفائڈ کین سے فیئر ویل ٹو ہز فرینڈ. وہ اپنے دوست کو خیر بات کہہ سکتا ہے ان این ایبرپٹ مینر، ایک ڈرامائی انداز میں. ہی مے کیپ دا پائپ برننگ. وہ سگار جلتا ہوا چھوڑ سکتا ہے. وائل سیونگ اے ڈراؤننگ گرل. جبکہ وہ ایک لڑکی کو بچا رہا ہو. لائک اتنے سے ٹائم میں بھی دے آر ناٹ ان دا ہیبٹ آف ٹیکنگ ٹیکنگ تھنگس ود دیٹ ڈیم سیریسنس. ہی فالوز ہز اون پیٹرن آف بیہیویئر. اپنا اس کا ایک وہ پیٹرن آف بیہیویئر، رویہ ہے، برتاؤ کا طریقہ ہے. وین ہی پریزنٹس اے گفٹ. جب وہ ایک تحفہ پیش کرتا ہے. اٹ ہیز آئدر رائم اور ریزن ٹو اٹ. تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. ہی ڈز ناٹ کیئر. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ویدر دا سوسائٹی لائکس اٹ اور ناٹ، کہ معاشرے کو یہ چیز پسند ہے یا نہیں. ہز ایڈجسٹمنٹ ان سوسائٹی از ڈیفیکلٹ. اس طرح سے معاشرے میں اس کا رہنا یا اس کا جو گزارا ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، بیکاز اس کا ٹیمپرامنٹ میجورٹی سے ڈفرینٹ ہے.